بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بجلی کی دریافت لیسن نمبر 7۔ اب یہاں سے کیا کرنا چاہتے سبق میں بجلی کی دریافت ڈسکوری کے متعلق بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے کہہ رہے 8 سے 100 سال پہلے بجلی سے کوئی واقف نہ تھا، اور آج یہ حالت ہے کہ ہماری زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں جو بجلی کے بغیر ہو جائے یا جو بجلی نہ کر سکتی ہو۔ بجلی کی مدد سے راتوں کو ہمارے گھر اور دفاتر روشن ہوتے ہیں۔ گرمی سے بچنے کے لیے پنکھے اس کی مدد سے چلتے ہیں۔ سردیوں میں کمروں کو گرم رکھنے کے لیے ہیٹر، اور گرمیوں میں اے سی اور پنکھے بجلی کی مدد سے چلتے ہیں۔ کپڑے دھونے کے لیے، سکھانے کے لیے، سکھانا منا خشک کرنا، کپڑے سکھانے کے لیے، انہیں استری کرنے کے لیے بجلی کی آلات ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ریل گاڑی اور موٹریں بجلی سے چلتی۔ تمام کارخانے اور فیکٹریاں بجلی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ بجلی کوئی مادی شے نہیں بلکہ حرارت کی طرح ایک قوت کا نام ہے۔ مادی چیز نہیں ہے کہ آپ ہاتھ سے پکڑ سکے، کرنٹ نہیں پکڑ سکتا نا کوئی کرنٹ وغیرہ کو، بلکہ ایک قوت ہے، حرارت سے بنتی ہے۔ بجلی کی دریافت کا سہرا کسی ایک شخص کی سر نہیں ہے، یعنی ایک شخص کا کام نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے 1550 میں اطالوی سائنسدان کارڈانو نے بجلی اور مقناطیسی قوت پر کام کیا۔ اس کے بعد 1600 میں ولیم گلبرٹ نے اس کام کو آگے بڑھایا، یعنی ترقی دی، اور کچھ مزید چیزیں اس میں بڑھا دی اور نکال دی، اور کئی اشیاء میں برقی روح کی موجودگی کا اثبات دیا، یعنی ثابت کیا۔ 1660 میں اوٹوان گیریچ نے بجلی تیار کرنے کے لیے مشین ایجاد کی جو بتغیر حالت میں رگڑنے سے برقی توانائی پیدا کرتی تھی۔ اوٹو کی اس ایجاد نے بجلی کی مزید ایجادات کے لیے راہیں ہموار کی اور راہیں کھل گئی۔ اس کے بعد جو بجلی پیدا کرنے کا تصور واضح ہوتا چلا گیا، بجلی کے آلات سامنے آتے گئے۔ فرانسس ہاکسبی نے ان آلات میں مزید بہتری پیدا کی اور ان اشیاء میں موجود بتغیر برقی توانائی پر کئی تجربات بھی کیے۔ مزید اس کے بعد بینجامن فرینکلن نے بجلی کی دریافت کے لیے تجربات کیے۔ تجربات بھی پڑھ سکتے، تجربات زیادہ صحیح ہے نا، تجربات لوگ کہتے ہیں، اور وہ اپنے دور کا ہیرو بن گیا۔ بجلی کی بہت سی حالتیں، مثلا بیٹری چارج مثبت اور منفی چارج، کنڈکٹر مانا وصول کرتے ہیں نا بجلی کو، صحیح، کنڈکٹر، انسولیٹر حل ہوتی اس میں، حتیٰ کہ الیکٹریسٹی بھی اسی کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ آج جو بجلی ہم استعمال کر رہے پہلے سے نہیں تھی۔ پہلے ڈی سی کرنٹ ایجاد ہوا تھا۔ ڈی سی کا کیا معنی؟ ڈبل کرنٹ، یہ معنی بھی ہے، ڈائریکٹ کرنٹ، صحیح، جو بیرونی روشنی پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ نیکولا نے اے سی کرنٹ کے ذریعے بجلی کو دور فاصلے تک، بیرون معنی ورچنی باہر، دور فاصلے تک پہنچایا۔ اے سی معنی الٹرنیٹو کرنٹ، صحیح۔ بجلی کی دریافت کو کارآمد بنانے کے لیے بے شمار سائنسدانوں نے تجربات کیا۔ آخر ایڈیسن کا بجلی کا بلب زندگی میں نمایاں تبدیلی لایا، اس سے واضح تبدیلی آئی۔ تب سے اب تک بہت سی برقی اشیاء ایجاد ہو چکی ہے جنہوں نے ہماری زندگی کو آسان اور سہل بنا دیا ہے۔ سائنسدانوں نے اس کے بعد مزید تجربات کیے اور یہ بجلی کے متعلق معلومات میں اضافہ ہونے لگا۔ تجربات سے معلوم ہوا کہ تمام اشیاء چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنتی ہیں۔ تمام اشیاء چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنتی ہیں۔ ایٹم اس کو کہتے ہیں نا، سیل تو خلیہ کو کہتے ہیں نا، ژوندی سارے کو، صحیح،
ایٹم مانا مردہ چیز. ان ذرات کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، ان میں سے ایک برقیہ یعنی الیکٹران ہے. برقیہ ہے، برقیہ مانا برق سے نکلا ہے نا. برق بجلی کی چمک کو بھی کہتے ہیں، آسمان والی بجلی کو عام کو بھی کہتے ہیں. جس مادے میں یہ برقی زیادہ تعداد میں موجود، ان میں سے بجلی بآسانی گزر سکتی ہے. یعنی اگر برقی زیادہ ہو تو بجلی بھی آسانی سے گزرے گی. ان مادوں کو کنڈکٹر کہتے ہیں. موصل، موصل بھی کہہ سکتے ہیں. موصل، موصل بنا پہنچانے والا. موصل یہ بھی درست ہے. موصل ایک جگہ کا نام ہے. موصل صحیح. ہاں، اس کی مثال آپ ہمارے پاس تانبا اور باقی دھاتیں ہیں. دھاتیں جانتے ہو؟ دھات اوسپنے، لوہے کے اقسام ہے. لوہے وغیرہ کو ملا کر اس سے کیا بنتے ہیں؟ بھرت، دھات. تمام دھاتوں میں سے برقی رو آسانی سے گزر سکتی ہے، لیکن تانبے میں سب سے زیادہ آسانی سے گزر سکتی ہے. اس لیے بجلی کے جو وائر ہے نا تانبے کے، اسپن گلٹ لوہے کے ہیں. صحیح. تمام دھاتوں میں سے گزر سکتی لیکن میں زیادہ، اس لیے تقریباً تمام تار تانبے سے بنائے جاتے ہیں. ہاں، اس کے برعکس مادے جن میں ذات برقی زیادہ تعداد میں موجود نہ ہونا، ان میں سے برقی رو نہیں گزر سکتی نا، اس کو کہتے ہیں نان کنڈکٹر، غیر موصل، یا حاجز انسولیٹر اس کو کہتے ہیں. انسلٹر، انسولیٹر، انسلٹ ہونے کسی کو روکنا نا. انسولیٹر روکنے والا، حاجز مانع کے معنی میں ہے. صحیح. ان کی مثال آپ دیکھیں، لکڑی ہے، اس سے بجلی نہیں گزر سکتی. ربڑ، پلاسٹک وغیرہ. اس لیے بجلی کے تاروں کے بیرون خول پلاسٹک یا ربڑ سے بنائے جاتے تاکہ کسی کو کرنٹ نہ لگے. اسی طرح بعض مادے مثلا کاربن اور سلیکون وغیرہ بجلی گزارنے کے لیے اتنے کمزور ہے کہ جب ان میں سے بجلی کی روح گزرتی ہے تو وہ بہت مزاحمت کرتے ہیں. ہاں، کیا سلیکون بس ایک مادہ سا ہے نا، سرش کی طرح ہے. لوگ ٹائر وغیرہ لوہے میں لگاتے ہیں، اس کو سلیکون کہتے ہیں. چلا کے کہہ رہا کہ جب ان میں سے بجلی کی روح گزرتی تو بہت مزاحمت کرتے، صحیح ریزسٹنٹ کرتے ہیں اور روشنی پیدا کرتے ہیں. بجلی کا قمقمہ، قمقمہ نہیں ہے لفظ قمقمہ بلکہ قمقمہ ہے. قمقمہ عربی کا لفظ ہے اصل میں، بلب اسی اصول پر بنایا گیا ہے. بجلی کی روح سے دو طریقوں سے، بجلی کی جو روح ہے نا دو طریقوں سے پیدا کی جاتی ہے. بجلی کی جو روح ہے، روح مراد نہیں ہے اردو والی روح، ہمارے اندر جو ہے روح، اس کی روح کیا ہے؟ چلان ہے کسی طرف، روح کہتے ہیں. ہاں نہیں، یہ روح ہے الگ چیز ہے، وہ روح نہیں ہے. روح برو الگ چیز ہے وہ بھی. یہ روح بجلی کی اصطلاح ہے. صحیح. کہہ رہے کہ مقناطیسی قوت سے اور کیمیائی تعامل سے اگر شیشے کی سلاخ کو ریشم کے کپڑے سے رگڑا جائے، شیشے کی سلاخ اٹھاؤ پھر ریشم کا کپڑا اس پر رگڑ لو اس طرح، اور اسی کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی قریب کرے تو ٹکڑے سلاخ سے چمٹ جاتے ہیں. جیسے آپ کیا کرے، سر کے بالوں میں کنگھی کرے نا، تو کنگھی چھوٹے چھوٹے پرچوں کی قریب کرو تو وہ ٹچ ہو جاتے ہیں. ہاں، شیشے کی سلاخ ریشمی کپڑے سے رگڑنے سے اس میں برقی روح اصل میں پیدا ہو جاتی ہیں جو کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. دگمج سرسار کی کہنا. یہ کہہ رہے بجلی گھروں میں جنریٹر کے ذریعے سے وسیع پیمانے پر بجلی پیدا کی جاتی ہے نا. جنریٹر بعض مقامات پر جنریٹر کو چلانے کے لیے پانی کا تیز بہاؤ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس طریقے سے پیدا ہونے والی بجلی کو فن بجلی کہتے ہیں. فن بجلی. بعض مقامات پر جنریٹر کو چلانے کے لیے پانی کی بھاپ استعمال کی جاتی ہے. پانی سے جو بھاپ اٹھتی ہے نا، بھاپ، آغازی بخارات، اسی سے یہ چلائی جاتی ہے آگے. اس میں گرمائش ہے نا، جسے ریل گاڑی کی انجن نا کی ذریعے سے چلتی نا زور سے. اس مقصد کے لیے حرارت مختلف طریقوں سے حاصل کی جاتی ہیں. جہاں کسی چیز کے فوائد یہ بھی یاد رکھو وہاں نقصانات بھی ہوتے ہیں. اس دور میں بجلی ہماری زندگی کا ایک لازمی جز بن گئی اور ہمارے بہت سے کام اس کے بغیر نہیں ہوتے. لیکن اگر بجلی کے استعمال میں لاپرواہی کی جائے نا اور پوری احتیاط نہ برتی جائے تو بہت سارے مسائل اور خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بجلی سے چلنے والے اشیاء کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. مثلا اگر بجلی کسی تار سے اس کا غیر موصل خول یعنی جو کیا ہے انسولیشن اتر جائے تو اس سے کرنٹ لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے.
اس کے لیے اگر بجلی کی تاریں آفس میں مل جائے نا تو ملنے والی جگہ پر بہت زیادہ کرنٹ گزرنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ حصہ بہت زیادہ گرم ہو کر آگ پکڑ سکتا ہے، اسے شارٹ سرکٹ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر بجلی کی کسی تار سے کہیں خول اتر جائے تو اسے بدل دینا چاہے۔ اس طرح بجلی کو وائرنگ کرواتی ہوئے اچھے معیار کی تار استعمال کرنی چاہیے اور جو تار استعمال کی گئی ہو اس کے مطابق بجلی پر لوڈ ڈالنا چاہیے، ورنہ تار زیادہ کرنٹ گزرنے کی وجہ سے گرم ہو جائے گی اور اس سے آگ بھی لگ سکتی ہے۔